کہ ملک بینک کے دودھ کے استعمال سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ حرمت رضاعت کے ثبوت کے لیے براہ راست چھاتی سے دودھ پینا ضروری ہے۔ دوسرے اس لیے کہ جب ایک عورت کا دودھ دوسری عورت کے دودھ کے ساتھ مل جاتا ہے تو بعض فقہا کہ اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی، تو اسی وجہ سے ملک بینک میں یہ خرابی حرمت کا ثبوت موجود نہیں، تو اس کا قیام جو ہے نا ممنوع نہیں ہے۔ دوسرا، ملک بینک میں موجود دودھ پر کئی مراحل گزرتے ہیں اور اس میں کئی تغیرات پائے جاتے ہیں، مثلا کیمیکل، ادویات کی ملاوٹ، پانی اور دوسری عورتوں کے دودھ کی ملاوٹ، آگ کا استعمال کے ساتھ ساتھ تخفیف اور دودھ خشک کرنے کا عمل وغیرہ۔ ان تغیرات کے بعد ایسے دودھ سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسرا ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ جب رضاعت میں شک واقع ہو جائے کہ بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے یا نہیں، تو اس صورت میں بھی حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ ملک بینک میں جتنی عورتوں کا دودھ موجود ہوتا ہے ان کے بارے میں مکمل معلومات نہیں ہوتی، اور نہ ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بینک میں کس عورت کا دودھ موجود ہے، اس لیے شک کی وجہ سے حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ اور چوتھی دلیل یہ ہے کہ کئی فقہا، کئی فقہی قواعد ایسے ہیں جن میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ لوگوں کی مصالح کی جو ہے نا رعایت اور ان کے ضرر کو دور کرنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ آج کل ہیومن ملک بینک کے حوالے سے بہت شور شرابہ شروع ہے اور اس پر کافی بات چیت بھی ہو رہی ہے۔ سندھ میں اس کا افتتاح کیا گیا، جس کے بعد مذہبی حلقوں میں کافی شور بھی اٹھا اس حوالے سے کہ اس چیز کو نہیں ہونا چاہیے۔ آج اسی حوالے سے اس ٹاپک کو میں کور کرنے کی کوشش کروں گا کہ خواہ مخواہ کی مخالفت کسی بھی چیز کی نہیں ہونی چاہیے۔ کسی بھی چیز کی اگر مخالفت ہوتی ہے تو اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ تو میں ہیومن ملک بینک کے حوالے سے، میرا ٹاپک آج کا تھوڑا سا لمبا ضرور ہوگا، جس میں میں جو چیدہ پوائنٹس ہیں وہ یہ ہوں گے کہ ملک بینک کے قیام کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، دوسرا اس کے شرعی احکام، کہ شرعی احکام کس چیز کے، کہ رضاعت کے ثبوت کی کیفیت، کہ رضاعت اس سے کیسے ثابت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح مخلوط دودھ سے رضاعت کا ثبوت، کہ صرف ایک عورت کا دودھ نہیں، اگر اس میں اور بھی عورتوں کا دودھ اگر مکس کر دیا جائے اس سے رضاعت ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اسی طرح انسانی دودھ کی خرید و فروخت کا شرعی حکم، اور پھر سب سے آخر میں ملک بینک جو ہیومن ملک بینک ہے اس کے قیام کا شرعی حکم کہ کیا بنایا جائے یا نہ بنایا جائے۔ اس کے حوالے سے شرعی حکم بھی، اسلامی حکم بھی، اور کچھ اپنی اس بارے میں تجاویز بھی پیش کروں گا کہ کن شرائط کے ساتھ اس کو قائم ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پیدائش کے فوراً بعد جو ہے نا بچے کی زندگی کی نگہداشت اور افزائش دودھ کے علاوہ کسی اور غذا سے ناممکن ہے، یہ بات سب کو پتہ ہے۔ اس لیے فطری اور قدرتی طور پر ایسے وقت میں ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا بھی ہو جاتا ہے، اور ہم صدیوں سے سنتے آئے ہیں، بلکہ تجربہ اور مشاہدہ بھی یہی ہے کہ بچوں کی غذائیت اور بہتر صحت و نشوونما کے لیے ماں کا دودھ صرف بہتر ہی نہیں بلکہ ضروری بھی ہے۔ لیکن بسا اوقات عورت میں کسی بیماری کی وجہ سے یا غذائی کمی یا کسی کمزوری کی وجہ سے دودھ میں کمی ہو جاتی ہے اور وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے پر قادر نہیں ہوتی۔ بلکہ آج کے زمانے میں جب مرد اور عورت کی مساوات کے نعرے بھی بلند ہو رہے ہیں اور عورت بھی مرد کی طرح میدان عمل اور روزگار میں مصروف ہو گئی ہے، تو ایک نیا عذر بھی پیش آ گیا ہے کہ ایسی عورتوں کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا سکیں اور اپنے سینے سے لگا سکیں۔ تو اسی وجہ سے چینل ہے NDTV کی ایک رپورٹ ہے جو WHO سے شائع ہوئی اور یونیسیف
کے اندازے کے مطابق دنیا بھر میں برسر روزگار خواتین میں سے صرف 20% خواتین ہی اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے قابل ہیں۔ اب ماں کے دودھ سے محروم ایسے بچوں کے لیے زمانہ قدیم میں تو یہ ہوتا تھا کہ دوسری عورتوں کو بچے دیے جاتے اور وہ اپنا دودھ ان کو پلاتی، لیکن ماضی قریب میں ایسے بچوں کے لیے ماں کے دودھ کا متبادل مصنوعی دودھ جو ہے نا وہ تیار ہونے لگا، جس کی ابتدا سن 1943 میں برطانیہ سے ہوئی تھی، اور اس کے بعد پوری دنیا میں مصنوعی دودھ جو ہے نا وہ پھر استعمال ہونے لگا۔ مصنوعی دودھ نے جتنی تیزی سے ترقی کر لی اتنی جلدی جو ہے نا اس کے نقصانات بھی پھر لوگوں نے دیکھے اور اس کا مشاہدہ بھی کیا، اور دوسری طرف انسانی دودھ کی اہمیت اور بچے کے لیے غیر مضر اور مفید ہونا بھی ثابت تھا۔ جہاں کچھ عورتیں مختلف اسباب کی بنا پر اپنے بچوں کو دودھ پلانے پر قادر نہ تھیں، وہاں کئی عورتیں ایسی تھیں جن کا دودھ ان کے بچوں کی ضرورت سے زیادہ بھی تھا۔ یہیں سے لوگوں میں یہ سوچ پیدا ہو گئی کہ کیوں نہ جن عورتوں کا دودھ ضرورت سے زیادہ ہے ان سے دودھ لے کر جمع کیا جائے اور ان بچوں کو فراہم کیا جائے جو اپنی ماں کے دودھ سے محروم ہیں۔ اس طرح انسانی دودھ کے باقاعدہ ادارے قائم ہو گئے جنہیں ہیومن ملک بینک کہا جاتا ہے۔ مغربی ممالک میں ملک بینک بڑی تیزی سے اس ترقی کی راہ پر گامزن اور ارتقائی مراحل طے کر رہا ہے، لیکن ملک بینک سے متعلق امت مسلمہ کے ذہنوں میں ایک قسم کا خلفشار پیدا ہوا کہ کیا ملک بینک کا تصور اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ ہے اور اس کی گنجائش ہے بھی یا نہیں۔ اس میں کئی قسم کی شرعی خرابیاں پائی جاتی ہیں یا نہیں، اگر شرعی خرابی پائی جاتی ہے تو اس کو دور کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور اس قسم کے دوسرے سوالات ہیں ان کو حل کے تلاش کرنے کے لیے فقہ اسلامی کے ماہرین نے اس موضوع پر کچھ مقالات اور ابحاث جو ہے نا وہ بھی تحریر کیے ہیں، لیکن زیادہ تر مقالات عربی میں ہیں، اردو میں اس موضوع پر بہت کم مواد ہے۔ تو میرا آج کا موضوع بھی اسی سے متعلق شرعی مسائل کو بیان کرنا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو ملک بینک کے قیام کی وجوہات کیا ہیں، تو اس کی بنیادی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ کہ وہ بچے جو کسی وجہ سے اپنی ماں کے دودھ سے محروم تھے ان کو انسانی دودھ فراہم کرنے کی غرض سے ملک بینک قائم کیے گئے۔ مثلاً وہ بچے جو بذریعہ آپریشن یا خود ہی طبی مدت حمل سے پہلے پیدا ہو جائے ان کو ماں دودھ نہیں پلا سکتے۔ اسی طرح کچھ بچے وقت پر پیدا ہو جانے کے باوجود جسمانی کمزوری اور وزن میں کمی کی وجہ سے یا کسی بیماری اور انفیکشن کے لاحق ہونے کی وجہ سے انسانی دودھ کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں اور مصنوعی دودھ جو ہے نا ان کے لیے مضر ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ملک بینک کے قیام کی دوسری بنیادی وجہ مصنوعی دودھ کا مضر صحت ہونا اور عورتوں کا دودھ پلانے پر قادر نہ ہونا یا باوجود قدرت کے بچوں کو دودھ نہ پلانا ہے۔ مثلاً یا تو عورت بیماری اور دودھ کی کمی کی وجہ سے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، یا عورت ایسی ادویات استعمال کرتی ہے یا حاملہ ہے جس کی وجہ سے ایسی حالت میں بچے کو دودھ پلانا مضر ہو سکتا ہے، یا کسی روزگار میں مشغول ہونے کی وجہ سے اسے دودھ پلانے کے لیے وقت نہیں ملتا، بلکہ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ بچے کو دودھ پلانے سے جسم کے حسن اور خوبصورتی میں کمی آ جاتی ہے، اس لیے وہ دودھ پلانے سے کتراتی ہیں۔ یہ تو تھی 2 وجوہات۔ اب آتے ہیں شرعی احکام کی طرف۔ تو ملک بینک سے کئی شرعی مسائل متعلق ہیں جن کو 4 عنوانات میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے کہ رضاعت کے ثبوت کی کیفیت، دوسرا مخلوط دودھ سے رضاعت کا ثبوت، یعنی کہ مختلف عورتوں کا اگر دودھ مکس کر دیا جائے تو پھر رضاعت کا ثبوت، اسی طرح انسانی دودھ کی خرید و فروخت، اور پھر ملک بینک کے قیام کا شرعی حکم۔ یہ 4 باتیں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے رضاعت کے ثبوت کی کیفیت۔ رضاعت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی عورت کا دودھ چھوٹے بچے کو پلا دیا جائے، تاہم اس سے حرمت رضاعت کب ثابت ہوتی ہے، اس سلسلے میں فقہاء کے ہاں کئی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ مثلا مدت رضاعت کتنی ہے، کتنی مقدار پینے سے حرمت ثابت ہوگی، دودھ پینے کی کیفیت کیسی ہو وغیرہ۔ انسانی دودھ کے بینکوں میں اہم مسئلہ رضاعت کے ثبوت کی کیفیت ہے۔
اس لیے یہاں اس کی تفصیل بیان بھی کرتا ہوں۔ پہلا اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ رضاعت کے ثبوت کے لیے براہ راست عورت کے پستانوں سے دودھ پینا ضروری ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں فقہ کرام کی دو آراء سامنے آتی ہیں۔ جمہور فقہ کرام، جن میں حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ شامل ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ رضاعت کے ثبوت کے لیے براہ راست عورت کے پستانوں سے دودھ پینا ضروری نہیں، بلکہ اگر عورت کا دودھ نکال کر کسی برتن وغیرہ میں ڈال کر بچے کو مدت رضاعت میں پلا دیا جائے تو رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اس کی مثالیں دیتے ہوئے فقہائے کرام نے وجور اور صعود کی صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ وجور کا مطلب ہے کہ عورت کا دودھ نکال کر کسی برتن وغیرہ میں ڈال کر کسی بچے کے حلق میں ڈال دیا جائے، اور صعود کا مطلب یہ ہے کہ دودھ نکال کر بچے کی ناک میں ڈال دیا جائے۔ دونوں صورتوں میں اگر دودھ حلق سے اتر گیا تو رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اور دوسری رائے جو ہے نا وہ ظاہریہ کی ہے۔ علامہ ابن حزم کی رائے یہ ہے کہ رضاعت کے ثبوت کے لیے براہ راست عورت کے پستانوں سے دودھ پینا ضروری ہے۔ اگر دودھ کو نکال کر کسی برتن وغیرہ میں ڈال دیا جائے اور پھر بچے کو پلا دیا جائے تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ اور امام احمد کی ایک روایت بھی اسی طرح ہے، لیکن حنابلہ کا راجح قول جمہور کے ساتھ ہے کہ دودھ جیسے بھی ہو، چاہے برتن میں پی لے تب بھی رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، چاہے پستان کو منہ لگا کر پیے تب بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ علامہ ابن حزم نے رضاعت کے مقصد اور اصطلاحی مفہوم کو چھوڑ کر محض رضاعت کے لغوی معنی کو ملحوظ رکھا ہے، لیکن اس سلسلے میں جمہور فقہا کا قول ہی راجح ہے، کیونکہ کئی احادیث ایسی ملتی ہیں جن میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ یعنی جس رضاعت سے بچے کے گوشت کو بڑھوتری اور ہڈیوں کو مضبوطی حاصل ہو جائے اور جس دودھ سے اس کی آنتیں کھل جائیں اس سے رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ یہ بات اس صورت میں بھی پائی جاتی ہے جس میں عورت کا دودھ نکال کر کسی برتن میں ڈالنے کے بعد بچے کو پلا دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے مدت رضاعت مقرر کرنے میں جہاں قرآن و حدیث کی نصوص سے استنباط کیا ہے، وہیں وقت کی تحدید کی یہ توجیہ بیان کی ہے کہ ایسے وقت کے بعد دودھ سے بچے کے گوشت کو بڑھوتری اور ہڈیوں کو مضبوطی حاصل نہیں ہوتی، لہذا ملک بینک میں موجود عورتوں کے دودھ سے بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ دوسرا تھا کہ مخلوط دودھ سے رضاعت کا ثبوت، کہ اگر دو عورتوں کا دودھ ملا دیا جائے یا کوئی اور دودھ کے اندر کوئی اور چیزیں ملا دی جائیں تو پھر کیا رضاعت ثابت ہوگی؟ تو یہ دوسرا مسئلہ تھا۔ اب وہ یہ ہے کہ جب عورت کے دودھ میں کوئی دوسری چیز مل جائے تو ایسے دودھ کے پینے سے رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں۔ اس مسئلے کی جو تفصیل یہاں مقصود ہے اسے 3 نکات میں بیان کروں گا، کیونکہ ملک بینک میں عموماً عورت کے دودھ کے ساتھ 3 قسم کی اشیاء ملائی جاتی ہیں، ایک پانی، دوسرا دوائی یا کیمیکل، اور تیسرا دوسری عورت کا دودھ۔ اب جس دودھ میں پانی یا کیمیکل ملائے جائیں اس کے بارے میں اور وہ پھر بچے کو پلا دیا جائے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہونے یا نہ ہونے میں کچھ تفصیل ہے۔ اگر عورت کا دودھ غالب ہو اور پانی یا دوا مغلوب ہو اور کم ہو تو ائمہ ثلاثہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور امام ابو یوسف اور امام محمد کی رائے ہے کہ ایسے دودھ سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ اصل اعتبار غالب کا ہوتا ہے اور مغلوب چیز معدوم کے درجے میں ہوتی ہے، اس کا اعتبار پھر نہیں ہوگا۔ جبکہ امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق اگر دودھ کسی پانی یا دوائی وغیرہ سے مل جائے تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، خواہ دودھ غالب ہو یا مغلوب۔ اگر دودھ مغلوب ہو اور کم ہو جبکہ پانی یا دوائی غالب ہو اور زیادہ ہو تو ایسی صورت میں حنفیہ، مالکیہ، حنابلہ اور ایک روایت کے مطابق شافعیہ کا مسلک یہ ہے کہ حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، جبکہ شافعیہ کا اصل مسلک اور حنابلہ کی ایک روایت کے مطابق اس صورت سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی۔ اب اگر دیکھا جائے تو ملک بینک میں دودھ غالب ہی ہوتا ہے، پانی یا دوا قلیل مقدار میں ہوتی ہے، جن کو دودھ پگھلانے یا اس کی حفاظت کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے اضافی طور پر ملایا جاتا ہے۔ اس لیے ایسے دودھ سے جمہور علماء کرام کی رائے کے مطابق حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ حنفیہ کے ہاں بھی صاحبین کے قول پر بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ اس سے حرمت رضاعت جو ہے نا وہ ثابت ہو جائے گی۔
بلکہ اگر غور کیا جائے تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ کی جو رائے ہے نا، حرمت کی رائے کے مطابق حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، کیونکہ علامہ شامی کی تحقیق یہ ہے کہ دودھ میں جو چیز ملائی جاتی ہے اگر وہ موٹی چیز ہو جس کو باقاعدہ لقمہ بنا کر کھایا جاتا ہو تو اس صورت میں امام صاحب کی رائے حرمت کے عدم ثبوت کی ہے۔ لیکن اگر دودھ میں کوئی مایا چیز جیسے پانی ملا دیا جائے جس کو لقمہ بنا کر نہ کھایا جاتا ہو بلکہ اسے پیا جاتا ہو تو اس صورت میں امام صاحب کی رائے ہے کہ حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز کہ جب مختلف عورتوں کی مخلوط دودھ کا حکم کہ یعنی کہ بہت ساری عورتوں کا اگر دودھ مکس کر دیا ہے تو اس صورت میں پھر رضاعت کس سے ثابت ہوگی؟ تو اس میں یہ ہے کہ ملک بینک میں ہر عورت کا دودھ الگ نہیں رکھا جاتا، کئی عورتوں کا دودھ مکس ہوتا ہے اور مخلوط ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب کئی عورتوں کا دودھ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے تو کیا ایسا مخلوط دودھ بچے کو پلانے سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں؟ اور اگر حرمت ثابت ہے تو کیا یہ حرمت ہر اس عورت کے ساتھ متعلق ہوگی جس کا دودھ ملک بینک میں ہے، یا بعض عورتوں یا خاص عورت کے ساتھ اس حرمت کا تعلق ہوگا؟ تو اس میں اگر ہم فقہ حنفی کو دیکھیں تو الدر المختار حاشیہ ابن عابدین باب الرضاع جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 611 پر ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اگر دو یا دو سے زیادہ عورتوں کا دودھ ملا دیا جائے تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ خالص دودھ نہیں رہتا اور شک کی بنیاد پر ثابت نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح فتاوی ہندیہ کی جلد نمبر 1 صفحہ 344 پر ہے، اگر مختلف عورتوں کا دودھ ملا کر بچے کو پلایا جائے تو ان میں سے کوئی بھی عورت بچے کی رضائی ماں نہیں ہوگی۔ اسی طرح فقہ شافعی میں اگر دیکھا جائے تو المجموع شرح المہذب کی کتاب الرضاع کی جلد 18 صفحہ نمبر 351 پر ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اگر بچے نے ایک برتن میں ملا ہوا دودھ پیا جو دو یا دو سے زیادہ عورتوں کا ہو تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ کسی خاص عورت سے منسوب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح روضۃ الطالبین کتاب الرضاع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 202 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ مختلف عورتوں کا ملا ہوا دودھ سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں تعین اور تمیز کا امکان نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر فقہ مالکی کو دیکھا جائے تو الشرح الصغیر کی کتاب الرضاع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 479 میں ہے کہ حرمت ثابت کرنے کے لیے وہ رضاعت ہے جو کسی خاص عورت کا معروف اور متمیز دودھ ہو، نہ کہ دوسری عورتوں کے دودھ کے ساتھ ملا ہوا دودھ۔ اسی طرح فقہ حنبلی میں اگر دیکھا جائے تو المغنی لابن قدامہ کتاب الرضاع جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 200 پہ اس کا ترجمہ ہے کہ اگر بچے نے مختلف عورتوں کا ملا ہوا دودھ پیا ہو تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ معلوم نہیں ہو پاتا کہ بچے نے کس عورت کا دودھ پیا ہے۔ اسی طرح شرح القبیر میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ مختلف عورتوں کے ملا ہوا دودھ سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ معلوم نہیں ہو پاتا کہ کس عورت کا دودھ بچے نے پیا ہے۔ تو یہ ائمہ اربعہ کی وہ آراء ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر مخلوط دودھ ہو تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی، لیکن فتویٰ اس پر نہیں ہے۔ فتویٰ اس بات پر ہے کہ ائمہ اربعہ کی آراء میں اگر غور کیا جائے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں جتنی بھی عورتوں کا دودھ ملا ہوا ہو اور مخلوط ہو، ان سب عورتوں کے ساتھ مخلوط دودھ پینے والے بچے کا رضاعت کا رشتہ ثابت ہو جائے گا، خواہ تمام عورتوں کا دودھ مساوی اور برابر ہو یا کسی کا کم ہو یا کسی کا زیادہ ہو۔ تو بہر صورت حکم یہی ہے کہ اس سے کیا حرمت رضاعت جو ہے نا وہ بہر صورت ثابت ہو جائے گی۔ البتہ فقہائے حنفیہ اور شافعیہ کا ایک قول یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا دودھ غالب ہو تو رضاعت کا رشتہ صرف اسی سے متعلق ہوگا، بقیہ عورتوں سے نہیں ہوگا، لیکن یہ قول ان کے ہاں بھی کوئی راجح نہیں ہے۔ لہٰذا جس وقت ملک بینک سے دودھ حاصل کیا جائے اس وقت تک جتنی بھی عورتوں نے ملک بینک میں اپنا دودھ جمع کرایا ہو، ہر اس عورت کے ساتھ ایسے دودھ پینے والے بچے کا رضاعی رشتہ جو ہے نا وہ ثابت ہو جائے گا، جو ایک دو نہیں بلکہ کئی ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد تیسرا یہ ہے کہ انسانی دودھ کی خرید و فروخت۔ ملک بینک سے متعلق آخری مسئلہ انسانی دودھ کی خرید و فروخت کا ہے، کیونکہ ملک بینک کو مفت میں دودھ فراہم کرنے والی خواتین نہ ہونے کے برابر ہیں۔ عموماً خواتین اپنا دودھ ملک بینک کو فروخت کرتی ہیں اور ملک بینک اس کو
آگے پھر فروخت کرتا ہے۔ آزاد عورت کا دودھ نکال کر بیچنے کے حکم میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے۔ فقہائے حنفیہ اور مالکیہ کے ہاں انسانی دودھ کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کی ایک روایت بھی یہی ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ انسان کے تمام اجزاء محترم و مکرم ہیں، اس کا کوئی جز مال نہیں جس کی بیع کو جائز قرار دیا جائے۔ دوسرے اس لیے کہ حدیث میں آزاد آدمی کو کی بیع کو منع کیا گیا ہے، بلکہ علامہ ابن حجر نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ لہذا جب کل کی بیع جائز نہیں تو اس کی جز یعنی کہ دودھ کی بیع پھر کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ تیسرے اس لیے بھی کہ باری تعالیٰ نے انسان کو اشیاء کا مالک بنا کر پیدا کیا ہے، اس کے کسی جز کو مال قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مملوک ہے، حالانکہ مالک اور مملوک میں تناقض اور منافیت ہے۔ امام شافعی اور امام احمد کا اصل مسلک یہ ہے کہ انسانی دودھ کو نکالنے کے بعد خریدنا یا بیچنا جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انسانی دودھ پاک اور قابل انتفاع چیز ہے، لہٰذا اس کی بیع جائز ہونی چاہیے۔ علامہ ابن قدامہ ائمہ اربعہ کی آراء اور ان کی وجوہات کچھ یوں بیان کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ انسانی دودھ کی بیع کے بارے میں امام احمد فرماتے ہیں کہ میں اس کو مکروہ سمجھتا ہوں۔ ہمارے اصحاب کا اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ امام خرقی کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قابل منفعت ہونے کی وجہ سے اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ یہ ابن حامد اور شافعی کی رائے ہے۔ ہمارے اصحاب کی ایک جماعت نے یہ رائے اختیار کی ہے کہ اس کی بیع جائز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے یہ قول اختیار کیا ہے، کیونکہ یہ انسانی بدن سے نکلنے والی مائع چیز ہے، لہٰذا پسینے کی طرح اس کی بیع بھی جائز نہیں ہے، اور چونکہ یہ انسان کا جز ہے اس لیے دوسرے اجزاء کی طرح اس کی بیع بھی جائز نہیں ہے۔ پہلا قول زیادہ صحیح ہے، کیونکہ دودھ پاک و قابل انتفاع چیز ہے، لہٰذا بکری کے دودھ کی طرح انسانی دودھ کی بیع بھی جائز ہے۔ فقہائے حنفیہ اور مالکیہ کے دلائل کے قوی ہونے کے باوجود یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ ملک بینک میں محض انسانی دودھ کی خرید و فروخت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس میں دیگر دنیاوی اور دینی خرابیاں بھی پائی جاتی ہیں، جن کا تذکرہ آگے کروں گا انشاءاللہ۔ اس لیے محض شافعیہ اور حنابلہ کی رائے کی بنیاد پر ملک بینک کو جواز کی سند فراہم کرنا اجرت پسندی یا سطح بینی ہی سمجھی جائے گی۔ اور سب سے آخر میں جو ہمارا اصل مدعا ہے کہ ملک بینک کے قیام کا شرعی حکم کہ بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا۔ تو جتنی بھی تفصیلات ہم اس مسئلہ میں بیان کر سکتے ہیں کہ ملک بینک کا قیام شرعی نقطہ نظر سے کیسا ہے، اس سلسلے میں معاصر علماء کی 3 آراء جو ہے نا وہ سامنے آئی ہیں۔ پہلی رائے ہے کہ بعض معاصر علماء ملک بینک کے قیام کی اجازت دیتے ہیں۔ ان میں سے سر فہرست جو ہے نا شیخ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ انسانی دودھ کے بینک کے قیام میں کوئی شرعی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قابل قدر شرعی مفاد کو پورا کرتا ہے اور ایک ایسی ضرورت کو پورا کرتا ہے جسے پورا کرنا ضروری ہے۔ ہم نے جو فقہا کا ذکر کیا ہے ان کی باتوں کی تائید کرتے ہیں، اور جو دلائل و ترجیحات ہم نے پیش کی ہیں ان کی تائید کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر کئی علماء عرب، ڈاکٹر عبدالتواب مصطفیٰ، ڈاکٹر علی قرہ، شیخ عطیہ، ڈاکٹر محمد رافت عثمان وغیرہ نے بھی یہی رائے اختیار کی ہے۔ ان حضرات کے دلائل کا خلاصہ جو ہے جس طرح ہم نے اوپر بیان کیے ہیں مختلف علماء کے دلائل، ان کے دلائل یہی ہیں کہ ملک بینک بنایا جا سکتا ہے۔ ایک دلیل یہ ہے کہ ملک بینک کے دودھ کے استعمال سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ حرمت رضاعت کے ثبوت کے لیے براہ راست چھاتی سے دودھ پینا ضروری ہے۔ دوسرے اس لیے کہ جب ایک عورت کا دودھ عورت کے دودھ کے ساتھ مل جاتا ہے تو بعض فقہا کہ اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی، تو اسی وجہ سے ملک بینک میں یہ خرابی حرمت کا ثبوت موجود نہیں، تو اس کا قیام جو ہے نا ممنوع نہیں ہے۔ دوسرا، ملک بینک میں موجود دودھ پر کئی مراحل گزرتے ہیں اور اس میں کئی تغیرات پائے جاتے ہیں، مثلا کیمیکل، ادویات کی ملاوٹ، پانی اور دوسری عورتوں کے دودھ کی ملاوٹ، آگ کا استعمال کے ساتھ ساتھ تخفیف اور دودھ خشک کرنے کا عمل وغیرہ۔ ان تغیرات کے بعد ایسے دودھ سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسرا ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ جب رضاعت میں شک واقع ہو جائے کہ بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے یا نہیں، تو اس صورت میں بھی حرمت ثابت نہیں ہوتی،
ملک بینک میں جتنی عورتوں کا دودھ موجود ہوتا ہے ان کے بارے میں مکمل معلومات نہیں ہوتی، اور نہ ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بینک میں کس عورت کا دودھ موجود ہے، اس لیے شک کی وجہ سے حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ اور چوتھی دلیل یہ ہے کہ کئی فقہی قواعد ایسے ہیں جن میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ لوگوں کی مصالح کی جو ہے نا رعایت اور ان کے ضرر کو دور کرنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ جیسا کہ مشہور قاعدہ ہے الضرر یزال، ملک بینک میں بھی ان بچوں کے لیے مصلحت ہے اور ان سے ضرر دور کیا جاتا ہے جن کی مائیں ان کو دودھ پلانے سے قاصر رہتی ہیں۔ اور پانچویں دلیل یہ ہے کہ آج کے دور میں ایسے بینکوں کی شدید ضرورت اور حاجت ہے، اور ضرورت کے موقع پر ایسے حکم میں آسانی پیدا ہوتی ہے، بلکہ آسانی اور تخفیف کا ایک سبب عموم بلوا بھی ہے، جو یہاں پایا جاتا ہے کہ بچوں کو اپنی ماں کا دودھ نہ ملنا ایک اجتماعی اور عمومی مسئلہ بن گیا ہے۔ پہلی رائے کی بنسبت دوسری رائے کے دلائل زیادہ قوی اور شرعی و فقہی اصولوں کے موافق ہیں۔ ملک بینک میں موجود اختلاط نسب، دودھ کی بیع اور اس جیسی کئی دیگر خرابیاں پائی جاتی ہیں، اس لیے ملک بینک کی عام اجازت دینا جو ہے نا وہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی عمومی ضرورت پیش نہیں آئی۔ لیکن اس بات سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا کہ ضرورت کے وقت حرام اور ناجائز امر جائز ہو جاتا ہے، اس لیے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی ملک بینک یا دودھ کی سٹوریج کی کہیں بھی حقیقی ضرورت نہیں پائی جاتی۔ ممکن ہے کسی خاص جگہ یا خاص افراد کو انسانی دودھ کی سٹوریج کی ضرورت ہو، اس لیے ایسی تحقیق کے بغیر بیک جنبش ملک بینک کو ناجائز قرار دینا ہماری نظر میں درست معلوم نہیں ہوتا، بلکہ جہاں سخت ضرورت ہو وہاں مخصوص اجازت دینے کی گنجائش بھی ہے۔ اور تیسری رائے وہ یہ ہے کہ بعض معاصر علماء نے دونوں آراء کے درمیان ایک درمیانی راستہ نکالا ہے، وہ درمیانی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ملک بینک کے قیام کو یکسر ناجائز اور حرام قرار دینے میں ایک بڑا حرج لازم آتا ہے، لیکن اس کو مباح قرار دے کر عمومی اجازت دینے میں بھی بہت سے مفاسد اور خرابیاں جنم لینے کا قوی اندیشہ ہے۔ لہٰذا دونوں آراء کو اس طرح جمع کیا جائے کہ عالم اسلام میں عام حالات کے اندر ملک بینک کے قیام کو ممنوع قرار دیا جائے، تاہم کچھ امور اور تدابیر اختیار کرنے کے بعد کسی خاص ملک بینک کے قیام کی اجازت دینے کی گنجائش ہونی چاہیے، جس میں دودھ میں دوسری اشیاء ملا کر اسے باقاعدہ پکایا جائے تاکہ اس کی اصل حیت اور شکل برقرار نہ رہے اور اس کی صفات میں تغیر واقع ہو جائے۔ اسی طرح دودھ کی بیع نہ کی جائے بلکہ تبرع کی بنیاد پر بینک قائم کیا جائے اور مفت دیا جائے۔ شرعی خرابیوں مثلاً بے ستری سے اجتناب کیا جائے۔ ایسی عورت کا دودھ لیا جائے جو سلیم الفطرت ہو، کافرہ اور فاسقہ نہ ہو۔ اسی طرح ملک بینک کے دودھ کو طبی رضاعت کا قائم مقام و متبادل نہ سمجھا جائے۔ اسی طرح دودھ دینے والی عورت اور دودھ پینے والے بچے کے اہل خانہ کے درمیان تعارف و شناخت پیدا کی جائے تاکہ اختلاط نسب سے بچا جا سکے اور آگے حرمت رضاعت کے جو مسائل ہیں نا وہ پیدا نہ ہو سکیں۔ اسی طرح ملک بینک کے شرعی ایڈوائزر بنائے جائیں جو اس بات کو شریعت کے جو قاعدے اور اصول ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھیں اور ملک بینک کے شرعی طور طریقے ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں تاکہ کوئی غلط چیز اس میں نہ ہو، شرعی ایڈوائزر وہاں پر بٹھائے جائیں۔ تو ان آراء اور دلائل سے یہ مسئلہ تقریباً واضح ہو جائے گا کہ ملک بینک کے قیام میں دنیاوی خرابیوں اور نقصانات کے ساتھ ساتھ کئی شرعی خرابیاں پائی جاتی ہیں، اور ان آراء میں تیسری رائے جو ہے نا میں اس کو معتدل سمجھتا ہوں، اور اس بنیاد پر میں تھوڑا تغیر اور اضافہ کر دیا جائے تو عام حالات میں اور ہر کسی کے لیے ایسے بینکوں کا قیام شرعی نقطہ نظر سے ناجائز قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس میں کچھ اصلاحات کر دی جائیں جیسے کہ تیسرے رائے ہے علماء کی، اس کی بنیاد پر پھر اس کو سوچا جانا چاہیے۔ لیکن اصل جو ہے نا وہ کیونکہ اب یہ مسئلہ جا چکا ہے ہماری اسلامی نظریاتی کونسل کو، تو انشاءاللہ وہ اس پر کوئی بہتر فیصلہ بھی ضرور کریں گے۔ لیکن دوسری طرف اس پہلو کو بیک جنبش پس
پس پشت ڈال دینا اور یہ کہہ دینا بھی درست نہیں کہ انسانی دودھ کی سٹورنگ کی ضرورت کسی بھی جگہ کسی بھی بچے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ آج کل بعض بچے ماں کے پیٹ میں 7 مہینے گزارنے سے قبل پیدا ہو جاتے ہیں، ان کا وزن بہت کم ہوتا ہے۔ ایسے بچوں کو لو برتھ ویٹ اور پریمیچور کہا جاتا ہے، ان میں براہ راست دودھ چوسنے اور نکلنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ دوسری طرف مصنوعی دودھ یا جانوروں کا دودھ ان کے لیے مضر ہوتا ہے، بلکہ ایسے دودھ سے آنتیں پھٹ جانے اور موت واقع ہو جانے کا کبھی اندیشہ ہوتا ہے۔ اب ایک راستہ تو یہ ہے کہ ایسے بچے کے لیے ان کی اپنی ماں کا دودھ نکال کر سٹور کیا جائے، لیکن بسا اوقات ایسے بچوں کی اپنی ماں کا دودھ نہیں ہوتا، یا مختلف قسم کی ادویات کے استعمال کی وجہ سے اپنی ماں کا دودھ ان کے لیے مضر ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر ایسے بچوں کی جان بچانے کی خاطر کسی اسپتال میں اجنبی عورتوں کا دودھ لے کر سٹور کیا جائے تو اس کی گنجائش پھر ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ حقیقی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے شرائط اور تدابیر کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ عورتوں سے دودھ لینا اور آگے بچوں کو مہیا کرنا مفت اور بطور عطیہ ہو۔ دودھ کی خرید و فروخت سے اجتناب کیا جائے۔ البتہ اگر کسی بچے کی جان بچانے کی خاطر مفت دودھ نہ ملے تو خریدنے کی بھی گنجائش ہو، لیکن بیچنے والے کے لیے قیمت لینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے فقہاء نے خون کے بارے میں رائے اختیار کی ہے۔ اسی طرح ایسا دودھ صرف ان بچوں کو مہیا کیا جائے جن میں دودھ چوسنے کی صلاحیت نہ ہو، اور مصنوعی دودھ یا جانور کا دودھ ان کے لیے مضر ہو۔ ہر بچے کو نہ پلایا جائے یہ دودھ۔ اسی طرح دودھ کی ایسی سٹورنگ محض ضرورت کے درجے میں نجی طور پر جائز ہے، اسے باقاعدہ کاروبار بنانا اور عام لوگوں سے دودھ کا لین دین یہ پھر درست نہیں ہونا چاہیے۔ غیر مسلم عورتوں کے دودھ سے اجتناب کرنا بہتر ہے، کیونکہ اس کے منفی اثرات بچے کے اخلاق و عادات پر پڑ سکتے ہیں۔ جن عورتوں سے بطور عطیہ دودھ لیا جائے ان کا مکمل بایو ڈیٹا، ان کے نام، ولدیت، پتہ، فون نمبرز وغیرہ لکھ لیے جائیں، اور یہ ڈیٹا ہسپتال یا ادارے میں محفوظ کر لیا جائے اور اس کی ایک کاپی بچے کے والدین کو دے دی جائے، تاکہ ان کو مکمل علم حاصل ہو کہ ہمارے بچے نے کس کس عورت کا دودھ پیا ہے۔ اسی طرح کسی مستند عالم و مفتی کے زیر نگرانی ایک تحریر تیار کی جائے جس میں رضاعت سے متعلق اہم احکام مختصر طور پر مذکور ہوں، اور مذکورہ ڈیٹا جو ہے نا اس تحریر کو منسلک کر کے بچے کے والدین کو بھی فراہم کیا جائے، تاکہ انہیں رضاعت سے متعلق مکمل آگاہی حاصل ہو اور مستقبل میں اختلاط سے نسب کا کوئی اندیشہ نہ رہے۔ اور سب سے اہم کہ یعنی کہ شرعی ایڈوائزر جو ہے نا یہاں پر بٹھائے جائیں جو سب کچھ ان چیزوں پر مد نظر رکھیں۔ اگر ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے تو پھر تو گنجائش معلوم ہو سکتی ہے کہ ملک بینک کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت اس کے جواز کی نظر نہیں آتی۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔